بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کی کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوئی تھیں، جیسے کہ میں نے رات میں اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، مگر صبح وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ پھر مجھے باتھ روم سے کسی کے نہانے کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر کر اٹھی اور باہر صحن میں بھاگی۔ صحن میں میری ساس قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر نرمی سے بولی، ادھر آؤ بیٹا، آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس چلی گئی تو انہوں نے مجھ پر پھونک ماری اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر بولی، پھر ڈر گئی ہو؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں امی جی، خواب نہیں دیکھا میں نے۔ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ محسوس کیا ہے۔ مجھے احسن کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، وہ ابھی میرے باتھ روم میں شاور لے رہے ہیں۔ میری ساس اٹھیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بنا کچھ کہے مجھے میرے کمرے میں لے گئیں۔ پھر باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ باتھ روم بھی بالکل خوش تھا، ہر چیز پہلے کی طرح اپنی ہی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر میری ساس بولی، بیٹی یہ صرف تمہارا وہم ہے، تم اس حقیقت کو مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ احسن مر چکا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے بیٹی، بہت اچھی جگہ ہے وہ۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میں نے اپنی ساس کی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ مجھے ہی یہ محسوس ہوتا تھا جیسے احسن میرے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر میں اس کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ آج سے 5 سال پہلے میری احسن کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک نجی کالج میں انگریزی کا ٹیچر تھا۔ 1 سال ہم ساتھ ہی رہے۔ مجھے بڑی محبت ہو گئی تھی اپنے شوہر سے، مگر پھر ایک دن وہ خود کالج سے لوٹ کر نہیں آیا، اس کی لاش ہی آئی تھی۔ میں اس کی میت سے لپٹ کر روتی رہی۔ اس کو دفن کر دیا تو میں ہر روز اس کی قبر پر جاتی، لیکن میں اس کو بھول نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی یاد میں تڑپتی رہتی تھی۔ پھر مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن پہلے پہل جب مجھے لگتا کہ احسن موجود ہے تو میں وہ البم لے کر بیٹھ جاتی تھی جس میں اس کی میت کی تصویریں تھیں، پھر اس کی قبر پر چلی جاتی۔ مگر اب 1 سال سے تو مجھے ہر طرف سے احسن ہی کی خوشبو آتی ہے۔ میری ساس میری یہ حالت دیکھ کر بڑی پریشان سی رہتی تھی۔ وہ مجھے ایک سائیکالوجی کی ماہر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی۔ میں ہر ہفتے اس کے پاس بھی جاتی تھی، مگر میری ذہنی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اس بار میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جب اس نے میری ساری بات سنی تو انہوں نے مجھے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو کہا۔ آپ ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ آپ کے شوہر سچ مچ مر چکے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے ارد گرد گہری نگاہ رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر انہوں نے مجھے پھر بھی اپنے چاروں طرف گہری نظر رکھنے کو کہا تھا۔ میں اب چونک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں رات بھر جاگ کر پہرا دوں گی کہ کون مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے میں ساری رات جاگتی رہی۔ میں کتابیں پڑھتی رہی تھی۔ مجھے ذرا سی بھی آہٹ محسوس ہوئی نہ کسی کا سایہ نظر آیا۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو مجھے پریشان کر دیتا۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح 6 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں بڑی گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے باتھ روم سے کسی کے نہانے کی آواز آنے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر گھمائی تو مجھے بیڈ پر احسن کے کپڑے پڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں جلدی سے اٹھی۔ آج میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر ہی لیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو مجھے باتھ روم کا فرش گیلا سا محسوس ہوا۔ شاور سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور پورے باتھ روم سے شیمپو کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہماری کام کرنے والی شانو لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور بولی، باجی آپ پریشان لگ رہی ہیں، خیر تو ہے نا؟ میں نے اسے کہا، امی جی کہاں ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ، میرے کمرے میں کوئی ہے، کسی نے میرا باتھ روم استعمال کیا ہے۔ شانو کا چہرہ سرد پڑ گیا تھا۔ وہ بولی، باجی آپ کو نا اللہ کی قسم ہے، میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے نا بڑا ہی خوف آتا ہے۔ میں نے آپ کے گھر کا کام چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر آپ خود ہی کرنا سارے کام کاج۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں بولی، شانو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ تو شانو بولی، باجی مجھے آپ سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ تبھی میری ساس دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا بیٹا؟ میں پڑوس میں گئی تھی،
میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں شام تک باہر ہی بیٹھی رہی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانے سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دل کو بڑا کیا۔ میں رات گئے کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر احسن کے کپڑے موجود نہیں تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ پورے 4 سال ہو گئے تھے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ مجھے احسن کی موجودگی نہ جانے کیوں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں سچ مچ پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ سب کچھ کہیں واقعی میرا وہم تو نہیں ہے۔ پہلے 4 سال تو مجھے 3-4 مہینوں کے بعد احسن کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھار الماری میں پڑے اس کے کپڑوں کی ترتیب بدل جاتی تھی، یا پھر اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوتے۔ کبھی کبھار باتھ روم سے نہانے کی آوازیں آتی تھیں، مگر اب 1 سال سے تو ہر روز مجھے یہ سب محسوس ہونے لگا تھا۔ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو احسن کے کپڑے پھر سے صوفے پر پڑے تھے۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کا خیال آیا تھا، کیا واقعی مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے، میری ساس یا شانو؟ مگر وہ ایسا کریں گی کیوں؟ پھر شانو بھی تو اتنا ڈرتی ہے میری حالت دیکھ کر۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو شانو لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ شانو مجھے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ وہ بولی، باجی آج بھی احسن بھائی کے کپڑے آپ کو نظر تو نہیں آئے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کیوں خوفزدہ سی رہتی تھی، جیسے اسے چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ پھر اسے کیسے پتا کہ مجھے آج بھی کپڑے ہی نظر آئے ہوں گے؟ میں نے اسے اپنی ساس کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، وہ بی بی جی نا وہ پڑوس میں گئی ہیں جی۔ امی جی کیوں بار بار پڑوس کے چکر لگا رہی تھیں؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی؟ جب مسلسل تیسرے دن بھی امی جی پڑوس میں چلی گئی تھیں تو میرا شک شانوں سے ختم ہو کر ان پر چلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ امی جی مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ مجھے احسن کی موجودگی کی نشانی دیتی رہتی ہوں، تاکہ میں انہیں چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر نہ چلی جاؤں، بلکہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کے ان کے ساتھ ہی رہوں۔ جب امی جی پڑوس سے لوٹیں تو میں نے ان سے کہا، امی جی آپ ہر آئے دن پڑوس والے گھر کیوں چلی جاتی ہیں؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ امی جی مسکرا کر بولی، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا بیٹا، تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں میں یہ سب کچھ۔ اب میں شانو اور اپنی ساس پر بڑی گہری نظر رکھتی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی جب مجھے امی جی بلانے آئیں۔ وہ بولی، بیٹا میرے کمرے میں آؤ، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میرے دل نے احسن کا ہی نام لیا تھا، شاید احسن لوٹ آیا ہو۔ میں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور بھاگتی ہوئی انٹی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر 2 عورتیں اور ایک ادھیڑ عمر مرد بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک عورت بولی، آپ کا نام شانسا ہے نا؟ آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ امی جی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھیں۔ وہ بولی، شانسا یہ احمد صاحب ہیں، اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میں ہکا بکا ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں غصے سے چلائی تھی۔ میں نے کہا، امی جی جب احسن لوٹ آئیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گی آپ کہ ان کی شانسا کہاں چلی گئی ہے؟ امی جی نے ان خواتین سے معذرت کی اور ان سے وعدہ کیا، میں ایک بار پھر اپنے گھر پر آپ کو مدعو کروں گی، ابھی معذرت خواہ ہوں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صحن میں لے گئی۔ ڈرائیور کا آواز دے کر کہا، گاڑی نکالو۔ پھر مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ پھر قبرستان آ گیا۔ انہوں نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا اور مجھے احسن کی قبر پر لے گئیں۔ امی جی بولیں، تم مہمانوں کے سامنے پوچھ رہی تھی نا کہ اگر احسن لوٹ آیا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ تو مجھے بتاؤ، تو انسان ایک بار مٹی کے ڈھیر کے نیچے چلا جائے، کیا وہ دوبارہ نکل سکتا ہے؟ آج تم فاتحہ پڑھ لو اپنے شوہر کی قبر پر، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں امی جی کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے راستے کی جانب بڑھنے لگے، مگر تب کچھ ایسا ہوا تھا کہ میرا دم ہی رک گیا تھا۔ سگنل پر ہماری گاڑی رکی تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ میری نظر ایک گاڑی پر پڑی تو مجھے اس میں ایسا نظر آیا۔ میں چلا اٹھی، امی جی وہ ایسا وہ رہے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر جب اس کی نظر ہم پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی بھی رمق موجود نہیں تھی۔ امی جی کی خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، شان سے بیٹا ایک شکل کے کئی انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ ہمارا احسن نہیں تھا۔
پھر جب ہم گھر آئے تو امی نے احسن کی میت والا البم میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، یہ ہے حقیقت جسے چھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بات ان کی سچی ہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تو میرے بیڈ پر احسن کی اینک پڑی تھی۔ میں نے اس اینک کو اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ میں زور سے چلائی تھی، میں جان گئی ہوں، مر گیا ہے احسن، اب مجھے کوئی پاگل نہیں بنا سکتا۔ پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے بیڈ پر احسن کے کپڑے موجود تھے۔ نہ جانے مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا کہ میں نے پہلی بار ان استری شدہ کپڑوں کو ہاتھ لگایا تھا، ورنہ میں تو ان کپڑوں کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتی تھی۔ میں نے ان کپڑوں کو تہہ کیا اور شانو کو آواز دی۔ وہ گھبرائی ہوئی آ کر دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے کمرے میں آنے سے ڈرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ میرے کمرے میں آسیب کا سایہ ہے۔ میں ہی آگے بڑھی اور بولی، یہ کپڑے ڈرائیور کو دے آؤ۔ جب انسان ہی زندہ نہیں رہا تو پھر اس کی نشانیوں کو پاس رکھ کر میں نے کیا کر لینا ہے؟ شانو نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کپڑے تھام لیے تھے۔ پھر میں اپنے کمرے سے نکل کر آنٹی کے پاس آ گئی اور بولی، امی جی، میں زندگی اور موت کے درمیان کی حقیقت کو سمجھ گئی ہوں۔ آپ ایسا کریں، احمد صاحب کے رشتے کو ہاں کہہ دیں۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی۔ ان سے پوچھیں، اگر میں قبول ہوں ان کو تو اگلے جمعے وہ بارات لے کر آ جائیں۔ امی جی نے مسکرانے کی کوشش کی تھی مگر ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ پھر سب کچھ بڑی جلدی میں طے ہوا تھا۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ میری بارات اگلے جمعے کو ہی آئے گی۔ میں بھی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اب جب بھی میں اپنے کمرے میں آتی تو پورا کمرہ احسن کے پرفیوم کی خوشبو سے معطر ہوتا۔ کبھی اس کے جوتے سامنے پڑے ہوتے تو کبھی اس کا تولیہ۔ جوتے میں نے اٹھا کر ڈرائیور کو دے دیے اور تولیہ چھت پر پھینک دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ احسن اب میرے کمرے سے جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ سارا دن ادھر ہی رہتا ہے مگر مجھے نظر نہیں آتا۔ جب وہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یوں جمعے کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اپنے لیے سرخ رنگ کی لمبی فراک منتخب کی تھی۔ میک اپ میں نے گھر پر خود ہی کر لیا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جب امی جی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ وہ میرے گلے لگ کر روتی رہی تھی اور بولی، پہلے مجھ سے میرا بیٹا چھن گیا اور آج میری بیٹی جدا ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا۔ امی، میں آپ سے ملتی آتی رہا کروں گی۔ میں آنٹی کے ساتھ باہر ہی چلی گئی تھی۔ میں نے سارے گھر کے انتظامات دیکھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے بیڈ پر احسن کی وہ شیروانی پڑی تھی جسے اس نے ہماری شادی پر پہنا تھا۔ میں نے غصے سے وہ شیروانی اٹھائی اور اوپر چھت پر لے جا کر پھینک دی۔ میں وہ شیروانی پھینک کر واپس مڑنے لگی تھی جب مجھے چھت پر بنے کمرے میں کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ کمرہ تب سے بند تھا جب سے میری شادی ہوئی تھی۔ شانو مجھے اس کمرے کے متعلق عجیب قصے سناتی تھی۔ میں شدید ڈر گئی تھی۔ ڈرتے میں نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے جیسے ہی کمرہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے تو احسن کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے احسن کو چھو کر دیکھا۔ وہ غائب نہیں ہوا تھا، وہ جوں کا توں ہی کھڑا تھا۔ میں نے احسن کو پکارا تو وہ مسکرا پڑا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ شان سے، ان 5 سالوں میں میری محبت تمہارے دل سے نکل گئی کیا، جو تم شادی رچانے جا رہی ہو؟ میری چیزیں کمرے سے باہر پھینک دیں، میری ہر یاد کو مٹا دیا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے احسن کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، احسن، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جھلک دکھلا کر غائب ہو جاتے تھے، نشانیاں چھوڑ جاتے تھے اپنی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ مجھے پاگل کہنے لگے ہیں۔ شانو مجھ سے ڈرتی ہے، امی جی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ آپ نے مجھے جدائی کا غم دیا، پھر مجھے اندر سے بھی توڑ ڈالا۔ احسن نے میرے آنسو پونچھ ڈالے، پھر بولا، شانزے، میں آرمی آفیسر ہوں۔ میرا کام اپنا حلیہ بدل کر دشمن کے ٹھکانے میں گھس کر اس کی اگلی چال معلوم کرنا ہے۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تب میری ڈیوٹی ایک کالج میں لگی تھی۔ وہاں ایک استاد پر شک تھا۔ وہ ٹاسک میرا کامیاب ہو گیا تھا مگر دشمن مجھے پہچان گیا تھا، اس لیے کچھ عرصے کے لیے مجھے روپوش ہونا پڑا۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے بے ہوشی کی دوا کھا لی اور مرنے کی اداکاری کی۔ آپ لوگ مجھے دفنائے تو میرے ساتھی مجھے قبر سے نکال کر لے گئے تھے۔ میں تمہارے لیے اپنی نشانی اس لیے چھوڑتا تھا کہ تم کہیں مجھے بھول نہ بیٹھو۔ مجھے ڈر تھا کہ میں جب واپس لوٹوں گا تو تم اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ گئی ہو۔ پھر تمہاری شادی کا سن کر مجھے خود کو ظاہر کرنا پڑا کیونکہ نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے اور میں تمہیں کسی کا ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں احسن کی باتیں سن کر روتی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، احسن،
مجھے ایک دن بھی آپ کی موت کا یقین نہیں آیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ آپ ایک نہ ایک دن مجھے مل جاؤ گے. میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب آپ کی چھوڑی ہوئی نشانیاں بڑھنے لگی تو سب مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے. مجھے معلوم تھا احسن، اگر میں شادی کا ناٹک کرتی تو آپ کو مجبور ہو کر اپنی شناخت ظاہر کرنی ہی تھی. بس اسی لیے میں نے شادی کا ناٹک کرنے کا سوچا. وہ مسکرانے لگا تھا. پھر میں احسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آئی تھی. میں اسے لاؤنج میں لے کر آئی تو شانو احسن کو دیکھ کر ڈر گئی. اسے شور مچا دیا اور بولی، بی جی مجھے بھی نا وہ باجی والی بیماری لگ گئی ہے. مجھے بھی ایسے صاحب نظر آنے لگے ہیں بی جی. امی جی کچن سے بھاگ کر باہر نکلی تھیں. وہ احسن سے لپٹ کر رونے لگی تھیں. پھر بولی، مجھے معلوم تھا بیٹا کہ تم زندہ ہو میرے بچے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ماں کا وہم ہے. میں اپنے وہم کی خاطر اس بچی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا. احسن نے امی جی کو گلے لگا لیا تھا اور بولا، اب میں آپ لوگوں کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ ایک فوجی کا وعدہ ہے. اور ہم سب مسکرانے لگے تھے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.